الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر رمضان مبارک کے مہینے میں فرض ہے جو عاقل اور بالغ ہوں، بشرطے کہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔ روزے کے حوالے سے چند مسائل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو وہ صورتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ صورتیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو ویسے معاشرے میں مشہور ہیں، غلط فہمی ہیں، تو وہ بھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور عمل زوجیت سے روک لینا، یعنی کہ کوئی چیز بھی آپ کھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ پیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح کوئی بھی عمل زوجیت کا کام کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حوالے سے ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی شخص ویسے مباشرت کرتا ہے، یعنی کہ اس میں دخول بھی نہیں ہوتا اور انزال بھی نہیں ہوتا، یہ اگر دونوں صورتیں نہیں ہوتی تو ویسے اگر مباشرت کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، روزے کی حالت میں منع نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے بچا جائے، کیونکہ اگر وہاں پہ یعنی روزہ ٹوٹنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مشہور ہے، یعنی کہ خاص طور پر جب کیا آ جاتی ہے، یعنی کہ الٹی، اس حوالے سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی آ گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یاد رکھیں کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ ایک صورت ہے جس سے روزہ ٹوٹے گا، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ بذات خود اپنی کوشش کر کے وہ الٹی کرتا ہے اور وہ بھی منہ بھر کر آتی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر خود بخود الٹی آتی ہے، چاہے تھوڑی آتی ہے، زیادہ آتی ہے، بار بار آتی ہے، تو اس سے روزے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہم مسواک کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، ڈرپ وغیرہ لگوا سکتے ہیں، خون ٹیسٹ دے سکتے ہیں، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے اور اسی طرح کان میں اگر وہ پھٹا ہوا ہے تو اس میں دوائی ڈالنے سے، اس طرح ناک میں دوائی ڈالنے سے احتیاط کرنی چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں سوئے ہیں اور سوتے ہوئے آپ کو احتلام ہو جاتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کریں گے روزے کی حالت میں تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ جب آپ غرارہ کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، تو عام دنوں کی مناسبت سے وہ اس طرح جس طرح عام دنوں میں غرارہ کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ نارمل حالت میں آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اگر غرارہ کرتے ہوئے حلق سے پانی نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس میں احتیاط کی ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر رات کے وقت غسل فرض ہوتا ہے، اب وہ صبح اٹھ کے جب سحری کرتا ہے تو سحری کے لیے اس کے پاس ٹائم کم ہے غسل کرنے کے لیے، یعنی مثال کے طور پر اس کے پاس 5 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں، اب وہ سوچتا ہے میں پہلے سحری کروں یا پہلے غسل کروں، اگر غسل کرتا ہوں تو سحری کا وقت گزر جائے گا، تو پھر حکم یہ ہے کہ تم پہلے سحری کر لو۔ اگر روزہ بند بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، روزہ بند کرنے کے بعد، اذان ہونے کے بعد، نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں گے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس میں یعنی کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح تیل لگانے سے یا سرما ڈالنے سے آنکھوں میں یا خوشبو سونگھنے سے، چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح اگر روزے کی حالت میں آپ نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا، چاہے زیادہ کھایا، تھوڑا کھایا، جتنی دیر کھایا، اس میں بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بھول کر کھایا پیا اور اس کے بعد یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ یاد آنے کے باوجود آپ نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کھا پی رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں روزے کی قضا لازمی ہو جائے گی، یعنی کہ دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے اور نسوار وغیرہ استعمال کرنے سے ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔